جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم، اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے 4 منٹ کی ایک چھوٹی سی نظم ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ میں کرتا ہوں۔ میں ایک آخری نظم میری خواہش تھی سنانے کی، اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ وہی سارے لوگ ہیں، اس میں تمام چہرے میرے جانے پہچانے ہیں، اور میں بھی وہی آپ کا عمران ہوں۔ میں یہاں شاعر بن کے کھڑا ہوں، سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں۔ جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنے کا موقع ملتا ہے، سانسدی میں گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ صرف شاعر بن کر کے آپ کے بیچ میں بیٹھوں۔ اور آپ یقین جانے ممبرا والوں، میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں جب صدن میں بھی بیٹھتا ہوں تو میری آنکھ کے سامنے حاکم بیٹھا رہتا ہے، تو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب مجھے یہ خیال نہ آتا ہو کہ باہر لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی امیدوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہے، تو مجھے جھکنا نہیں ہے، مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے ڈرنا نہیں ہے، مجھے بولنا ہے، بے دھڑک بولنا ہے، بنا ڈرے ہوئے بولنا ہے۔ اور میں بول رہا ہوں، میں ایک نظم سناتا ہوں۔ ان دنوں ایک کھیل چل رہا ہے پورے دیش میں۔ ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو الہ آباد نہیں رہتا، ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو فیض آباد نہیں رہتا، ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو مغل سرائے کا نام کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنے تمام شاعر دوستوں سے دعا مانگتا ہوں، ان دنوں عمارتوں سے، آپ کی نشانیوں سے، آپ کی پہچان سے دقت ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کھیل چل رہا ہو تو ہمیں بھی علل اعلان بولنا چاہیے۔ میں ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لال قلعہ۔ میری بہت پسندیدہ نظم ہے، آپ مجھے دعا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ پہلے یوں ہی جانا ہوتا تھا، ان دنوں آپ کی دعا نے MP بنا دیا ہے، تو انویٹیشن آتا ہے 15 اگست کو ہم جاتے ہیں بھاشن سننے کے لیے۔ اور جب میں ان دیواروں کے آس پاس سے گزرتا ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دیواریں مجھ سے کچھ کہہ رہی ہیں، بول رہی ہیں۔ میں وہ جو دیواریں کہہ رہی ہیں، میں اسے نظم بنا کے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ اب تک میں نے بڑی شرافت سے پڑھا ہے اور آپ نے شرافت سے سنا بھی ہے، میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی بدمعاش کر دیں، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی اسی موڈ میں آ جائیں جس کے لیے ممبرا کا مشاعرہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ مجھے ایک بار پیچھے تک تالی بجا کر کے حکم دیں کہ میں یہ نظم آپ کو سناؤں۔ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ لال قلعہ بول رہا ہے، اور اگلا جو مصرع ہے اس پہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے۔ میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں۔ میں لال قلعہ، لال قلعہ، لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ اب آئیے دوستو نظم سننے کے بعد نتائج منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ اللہ کے محبوب ترین بندے اس کے پیغمبر ہیں، انہوں نے حیا اور شرم کی زندگی کو اختیار کیا
اور اپنی اپنی امت کو شرم و حیا کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ جو لوگ بے شرم ہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اس کے پیغمبروں سے دور ہیں، کفار و فجار سے قریب ہیں، دشمن دین ہیں، ابلیس لعین کے دوست ہیں۔ اعتراضات: وہ ماڈرن طبقہ جو عقل سے پیدل، ذہانت سے مفلس اور دین سے باغی ہے، وہ پردہ پر لایانی قسم کے اعتراضات کرتا ہے۔ پہلا اعتراض، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جناب پردہ کرنے والی عورتوں کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ حالانکہ یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے، کیونکہ وہ عورت جو پردے میں سکون کی زندگی گزارتی ہے اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، اس کی صحت اس عورت کے مقابلہ میں 1000 درجہ بہتر ہوتی ہے جو سارا دن بازاروں، سنیما، ناچ گھروں، ہوٹلوں اور کلبوں میں اپنا وقت برباد کرتی ہیں۔ اگر سروے کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹروں، حکیموں اور معالجوں کے پاس علاج معالجے کے لیے زیادہ تر وہ عورتیں جاتی ہیں جو پردے سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کو یورپ سے شائع ہونے والی ان رپورٹوں کے پڑھنے کی توفیق ہوتی جن میں بتایا جاتا ہے کہ اس بے پردگی، عریانیت اور فحاشی کے نتیجے میں وہاں جنسی امراض کی کتنی بھرمار ہے، سوزا کا آتش اور دوسرے متعدی امراض کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب پردہ سے عورتوں میں بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہ حضرات عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو بہادر بنا رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیں، بزدلی پیدا ہوتی ہے گناہوں سے، بزدلی پیدا ہوتی ہے خوف خدا سے بے نیاز ہونے سے، بزدلی پیدا ہوتی ہے دنیا کی شدید ترین محبت سے، بزدلی پیدا ہوتی ہے نری مادیت پر ایمان لانے سے، بزدلی پیدا ہوتی ہے اللہ کے بجائے بندوں کو خوش کرنے کے جذبہ سے، اور یہ امراض بے پردہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ باپردہ عورتیں اکثر ان امراض سے محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اکثر و بیشتر بزدلی سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں باپردہ عورتوں نے ایسے بہادرانہ کارنامے انجام دیے ہیں جو مردوں کے لیے بھی قابل رشک ہیں۔ میں نمونہ کے طور پر چند واقعات ذکر کرتا ہوں۔ باپردہ بہادر خواتین۔ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہودیوں سے لڑ رہے تھے کہ بنو قریظہ لڑتے لڑتے اس مقام کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے چھپے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں کے درمیان کوئی ایسی فوج نہ تھی جو عورتوں کی حفاظت کرے۔ اسی اثنا میں ایک یہودی ان عورتوں کی طرف نکل آیا۔ خوف یہ تھا کہ اگر یہ یہودی بنو قریظہ سے کہہ آیا کہ ادھر عورتیں ہیں تو میدان خالی پا کر وہ عورتوں پر حملہ کر دیں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت زبیر کی والدہ تھیں، حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس یہودی کو قتل کر دو۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے عذر کیا۔ آخر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمہ کی ایک چوب لے کر خود اتری اور اس یہودی کو اسی چوب سے وہیں مار گرایا۔ مورخ ابن اسیر جزری نے لکھا کہ یہ پہلی بہادری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔